ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ عراق کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔ عراق میں امریکی منتظم پال پریمر نے جب 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کی گرفتاری کا ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تو وہاں موجود بظاہر ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور بعض نے اس خلاف روایت طرز عمل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نعرے لگانا بھی شروع کر دیے۔ صدام حسین کی گرفتاری ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ممکن ہو پائی تھی۔ یہ خفیہ اطلاع امریکی فوجیوں کو صدام حسین کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع ایک کھیت میں زیر زمین خفیہ گڑھے تک لے گئی جہاں صدام حسین روپوش تھے۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے والی چھاپہ مار ٹیم کی قیادت کرنے والے امریکی کرنل جیمز ہکی کے مطابق فوج اس زیر زمین سوراخ کے اندر اپنا دستی بم پھینکنے ہی والے تھے کہ اچانک سے سابق صدر صدام حسین اس سوراخ سے برآمد ہوئے اور سرنڈر کر دیا۔ امریکی فوج کو صدام حسین کے ٹھکانے سے متعلق خفیہ اطلاع اس شخص سے موصول ہوئی تھی جسے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:15 بجے بغداد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ شخص نہ صرف صدام حسین کا رشتہ دار تھا بلکہ ان کے انتہائی قریبی حلقوں میں بھی شامل تھا۔ صبح 11:15 بجے موصول ہونے والی اس اطلاع کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کیا گیا اور جیسے ہی شام ڈھلی تو 6 بجے کے لگ بھگ اندھیرے کی آڑ میں امریکہ کی 4th انفینٹری ڈویژن کے تقریباً 600 فوجی صدام حسین کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع قصبے الدوار کے قریب 2 ممکنہ ٹھکانوں کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ فرانس خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ قیاس کیا گیا تھا کہ انہی 2 ممکنہ ٹھکانوں میں سے ایک پر صدام حسین موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ صدام حسین کو زندہ پکڑنے یا مارنے کا مشن تھا جس کے لیے بننے والی فوجیوں کی 2 ٹیموں کو ولورائن 1 اور ولورائن 2 کا کوڈ نام دیا گیا تھا۔ ان دونوں چھاپہ مار ٹیموں نے بتائے گئے دونوں خفیہ مقامات پر رات کے تقریباً 8 بجے بیک وقت چھاپے مارے مگر ان دونوں مقامات سے انہیں صدام حسین نہ مل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پورے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا اور ایک وسیع علاقے میں تلاشی کا کام شروع کر دیا۔ تلاشی کے اس کام کے دوران انہیں چاردیواری کے اندر ایک چھوٹا سا فارم کمپاؤنڈ نظر آیا جس میں ایک دھات کا ڈھانچہ موجود تھا جبکہ ایک مٹی کی جھونپڑی بھی۔ اس کمپاؤنڈ کی تلاشی لینے پر فوجیوں نے نام نہاد اسپائڈر ہول دریافت کیا جس کے دہانے کو اینٹوں اور گندگی پھیلا کر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے دہانے پر ایک گندا قالین بھی موجود تھا تاکہ لوگوں کی اس جانب توجہ نہ جائے۔ چھاپہ مار ٹیم کی سربراہی کرنے والے کرنل ہکی کے مطابق فوجیوں نے جب سوراخ میں جھانکا تو انہیں اندر ایک پرچھائی نظر آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ اندر موجود شخص واضح طور پر ہتھیار ڈالنا چاہتا تھا۔ 4th انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل رے اوڈیرنو کے مطابق جب صدام حسین کو اس سوراخ سے رات 10:36 پر باہر نکالا گیا تو وہ بظاہر ماحول سے ناآشنا اور پریشان نظر آ رہے تھے مگر پھر بھی انہوں نے آسانی سے اپنے آپ کو گرفتار کروا لیا۔ 4th انفینٹری ڈویژن کے آپریشنز آفیسر میجر برائن ریڈ کے مطابق اس موقع پر صدام حسین نے انگریزی میں بات کرتے ہوئے فوجیوں سے کہا، میرا نام صدام حسین ہے اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے جواب میں امریکہ کی اسپیشل فورسز نے کہا کہ صدر بش بھی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے ساتھ 2 دیگر افراد بھی موجود تھے اور ان کو بھی صدام حسین کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ سابق عراقی رہنما نے جس زیر زمین چیمبر میں خود کو چھپا رکھا تھا وہ تقریباً 6 سے 8 فٹ گہرا یعنی زیر زمین تھا جس میں ایک شخص کے لیٹنے کے لیے کافی جگہ تھی۔ اس میں ہوا کے گزرنے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا جبکہ ایک ایگزاسٹ فین بھی لگایا گیا تھا۔ میجر جنرل اوڈیرنو کے مطابق جس چھوٹے سے فارم میں یہ گڑھا موجود تھا وہ بذات خود بہت چھوٹا سا تھا اور اس میں صرف 2 چھوٹے جھونپڑی نما کمرے تھے۔ ان کے مطابق جھونپڑی نما کمروں میں سے ایک بیڈ روم تھا جس میں پہننے کے لیے کچھ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں میں نئی شرٹس اور جرابیں موجود تھیں جبکہ ساتھ ہی ایک مختصر سا باورچی خانہ تھا جس میں پانی کی سپلائی موجود تھی۔ ان کے مطابق جب بھی اتحادی فوج عراق کے اس علاقے میں موجود ہوتی تو صدام حسین اس فارم کے جھونپڑی نما کمروں سے نکل کر زیر زمین سوراخ میں پناہ لے لیتے تھے۔ یہ زیر زمین سوراخ دریائے دجلہ کے بہت قریب تھا اور یہاں سے صدام حسین کے محلات میں سے چند محل نظر آتے تھے۔ میجر جنرل اوڈیرنو کے مطابق میرے خیال میں یہ ستم ظریفی تھی
کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ان عظیم محلات میں موجود ہونے کی بجائے دریا کے پار زمین میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ میں تھے۔ اگرچہ اس علاقے کی پہلے بھی تلاشی لی جا چکی تھی، لیکن خصوصی امریکی فوج کبھی بھی اس جگہ سے صدام حسین کو ڈھونڈ نہیں پائیں، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ روپوشی کے بعد وہ اکثر اور مختصر نوٹس پر اپنے ٹھکانے تبدیل کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب ان کے خاندان کے ایک فرد کو پوچھ گچھ کے لیے بغداد سے گرفتار کیا گیا تو امریکہ کو ان کے ٹھکانے کے بارے میں حتمی معلومات موصول ہوئیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کے مطابق صدام حسین کے قبضے سے کوئی بھی موبائل فون یا دیگر مواصلاتی آلات نہیں ملے تھے، جو یہ ظاہر کرتے کہ وہ عراق میں امریکہ کے خلاف جاری مزاحمت کو مربوط کرنے کے لیے کوئی اخلاقی مدد فراہم کر رہے تھے۔ عراق میں امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریکارڈو سانچیز نے گرفتاری کے بعد کہا کہ صدام حسین بات چیت کرنے والے اور تعاون کرنے والی شخصیت تھے۔ گرفتاری کے وقت انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی اور ان کی صحت اچھی تھی۔ چھاپہ مار فوجیوں کو صدام حسین کے علاوہ جو اشیاء ملی ان میں 7.5 لاکھ امریکی ڈالر بھی تھے، جو کہ 100 ڈالرز کے نوٹوں پر مشتمل تھے۔ 2 AK-47 مشین گنیں اور دستاویزات کا ایک بریف کیس بھی وہاں سے ملا۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ کے قریب ایک سفید اور نارنجی رنگ کی ایک ٹیکسی بھی کھڑی تھی۔ جنرل سانچیز نے کہا کہ گرفتاری کے بعد سابق رہنما صدر صدام حسین کو نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں ایک انتہائی گندی حالت میں اور داڑھی بڑے ہوئے صدام حسین کی ایک ویڈیو ٹیپ جاری کی گئی، جس میں امریکی ڈاکٹر صدام حسین کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس مشن کی کامیابی فقط رشتہ دار سے ملنے والی اطلاع نہیں تھی، بلکہ صدام کے آبائی علاقے تکریت میں گزشتہ کئی مہینوں کے دوران انٹیلیجنس معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ امریکی افواج نے موصول ہونے والی خفیہ معلومات، زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ اور معلومات کے سخت تجزیے کی مدد سے صدام حسین کے ممکنہ ٹھکانوں کی تصاویر تیار کر رکھی تھیں، اور پھر گرفتاری کی صبح ملنے والی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں ایک مخصوص مقام کا پتہ چل گیا۔ مختلف ممالک کے تجزیہ کاروں کے مطابق صدام حسین اپنے آبائی شہر تکریت کے قریب یہ سوچ کر چھپے ہوں گے کہ یہاں موجود ان کے حامی انہیں اتحادی افواج سے محفوظ رکھیں گے، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے صدام حسین کی گرفتاری کی معلومات کے لیے پیش کردہ 25 ملین ڈالر کی انعامی رقم نے ان روایتی وفاداریوں کو کمزور کرنے اور صدام حسین کی قسمت کو مہر بند کرنے میں بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ سن 2004 میں BBC کے پینوراما پروگرام میں انکشاف کیا گیا کہ صدام حسین کے اس خفیہ ٹھکانے کی اطلاع صدام حسین کے ہی رشتہ دار محمد ابراہیم نے فراہم کی تھی، جو صدام حسین کے بہت قریبی حلقوں میں شمار ہوتے تھے اور ایک موقع پر ان کے باڈی گارڈ بھی رہے تھے۔ انہیں اندرونی حلقوں میں موٹے شخص یعنی دا فیٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، مگر چونکہ انہوں نے ٹھکانے کی اطلاع اپنی رضامندی کی بجائے فوج کی جانب سے تفتیش کے دوران دی تھی، اس لیے وہ 25 ملین ڈالر کی انعامی رقم سے بھی محروم رہے تھے۔ اس طرح 25 ملین ڈالر انعام اور بے وفا باڈی گارڈ نے امریکی فوج کو صدام حسین کے زیر زمین خفیہ ٹھکانے تک پہنچا دیا۔